اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعامات، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں دے گی، نہ کوئی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی. اس آیہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے یہ سورہ بقرہ کی آیات 47 سے لے کر 48 آیات تک، یہ دو آیتوں کی جو ہم تفسیر کرنے کے لیے اس میں جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، تو اس کی اب ہم تفسیر کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہاں پر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، تو بنی اسرائیل کا لفظ قرآن مجید میں 40 مرتبہ آیا، اور فرمایا اذکروا، میرے انعامات یاد کرو بنی اسرائیل کو. فرمایا التی انعمت علیکم، جو میں نے انعامات تمہارے اوپر کیے، یعنی میں نے تمہارے اوپر من سلوا اتارا، اور میں نے تمہارے اوپر بیابانوں میں جب تم رہتے تھے تو میں نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، کہ جب تم وادی طے کے اندر تھے، بیابانوں میں رہتے تھے، کوئی بلڈنگیں تمہارے پاس نہیں تھی، تو میں نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. اور پھر فرمایا کہ میرے انعامات کو یاد تو کرو نا. اور پھر تمہارے لیے پتھروں سے میں نے پانی نکالا، کہ پانی کی تمہیں ضرورت پڑتی تھی. تو بعض کا محدثین کا اس کے اوپر ہے، مفسرین کا ایک قول ہے کہ وہ یہ کہ پتھر تھا وہ جو لے کے پھرتے تھے. تو بعض دوسرے قول کے مطابق کہ ان کو کوئی بھی پتھر ہوتا تھا اس کے اوپر وہ چھڑی مارتے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اسے پانی نکل آتا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انعامات کیے کہ پتھروں سے تمہارے لیے پانی نکالا. اور پھر تم جب فرعون تمہارے پیچھے پڑا، اور فرعون سے نجات دینے کے لیے میں نے سمندر کو خشک کر دیا، تمہارے لیے راستہ بنا دیا سمندر میں. میرے انعامات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے باپ دادوں پہ کیے، اور وہ سارے انعامات تمہارے اوپر تھے. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، میں نے تمہیں فضیلت دی. اور فضیلت کیا دی تمہیں؟ کہ 4000 انبیاء تمہارے اندر مبعوث فرمائے، تورات اور زبور اور انجیل اور دوسرے صحیفے تمہاری زبان میں تھے، اور تمہاری جماعت میں اتارے تھے. اور تمہیں بڑے بڑے عادل بادشاہ جو نا میں نے تمہارے اندر پیدا کیے، بعمل عالم اور اولیاء اللہ اور مشائخ تمہارے اندر پیدا کیے. ذرا میرے انعامات کو یاد تو کرو نا. اور پھر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ پھر تم نبی آخر الزماں پر ایمان بھی لے آنا. ان کو پھر یہ بھی عہد دلوایا جا رہا ہے، عہد کروایا جا رہا ہے، تاکہ تم نبی آخر الزماں پر ایمان لے آ کر کنتم خیر امت اخرجت للناس کے زمرے میں بھی آ جاؤ، اور ان پر نبی آخر الزماں پر بھی ایمان لے آؤ. تو ان کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا اس کے اندر. اب پچھلی آیات کے اندر جو نہ ذکر تھا کہ اے بنی اسرائیل صبر اور نماز سے کام لو، اس آیت کے ان دو آیات کے اندر حکم ہے کہ صبر اور نماز سے کام لیا نا، اب شکر کے ذریعے میری بارگاہ میں آؤ. کہ اگر صبر اور نماز سے کام نہیں نہ لے سکے تو شکر کے ذریعے میری بارگاہ میں آؤ. اب شکر کرنے کا یہاں پر حکم دیا بنی اسرائیل کو، کہ شکر، اور شکر اتنی عبادت ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. تو شکر کا جو نا حکم دیا کہ اب تم شکر کرو، تو شکر کرنے کا یہاں پر حکم دے دیا. اور فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی کا کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ کسی کی
کوئی جو نا مدد کی جائے گی، نہ سفارش کی جائے گی اور نہ کسی کی کوئی مدد کی جائے گی. والا اگر پھر شفاعت، شفاعت یہ ضروری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. پہلا باب شفاعت کا ثبوت کے لیے قرآن مجید سے میں اس کا ثبوت دیتی ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اقل صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نا یہ لازم ہے، لازم ہے کہ قریب ہے محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے کہ آپ وہاں پر شفاعت کریں گے، تو یہ مقام محمود آپ کو عطا فرمایا جائے گا. اور دوسری دلیل ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مسلم شریف میں کی حدیث پاک ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر رو رو کے امت کے حق میں دعا فرما رہے تھے، تو کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کا سبب کیا ہے آپ کا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امت کا غم ڈلا رہا ہے. تو اس جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا کہ مولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کا غم رلا رہا ہے. تو اس پر یہ جو آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا اس وقت تک میں ان کی جو نہ شفاعت کرواؤں گا، ان کے لیے جو نہ میں ان کی شفاعت کرواؤں گا. تو یہ شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لازم ہے. قرآن مجید میں اس کے بے پناہ دلائل ہیں، اس کے دلائل ہیں، اور حدیث پاک میں بھی اس کے بہت سارے دلائل ہیں. تو یہ جو نا شفاعت لازمی ہے. اور اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، کہ یہ تمہیں بڑا سخت عذاب دیتا تھا. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے. اب پھر بنی اسرائیل کو جو نا یاد کروایا جا رہا ہے، یاد کروایا جا رہا ہے کہ یاد کرو نا میرے انعامات، میں نے تمہارے اوپر کیا کیا انعامات کیے. پہلے انعامات، اب یہ آزمائشوں کا ذکر بنی اسرائیل کی ہو رہا ہے. یہ فرعون جو نا مصر کا جو بھی کوئی بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام فرعون تھا، فرعون تھا، اور اس کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. اور جو بادشاہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا تھا جو نا، اس کا نام ولید بن مسعود تھا. یہ بہت خوبصورت بادشاہ تھا، اور یہ اس کو جو نا اور بڑا سخت مزاج بھی تھا، سخت مزاج تھا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور کا بادشاہ تھا، حالانکہ نہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرعون بھی تھا، مگر یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا تھا. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں 400 سال کا فاصلہ ہے. یہی بھی جو نا فرعون ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کا فرعون تھا، ولید بن مصب اس کا نام تھا. اور یہ سوء العذاب، یہ برا عذاب دیتا تھا، کہ فرعون کی سختیاں اس کے اندر جو نا یاد کروائی جا رہی ہیں کہ ان کے بچوں کو اپنا غلام بنایا اس نے. عورتوں کو فرعون کی جو نا فرعونیوں کی جو عورتیں تھیں، خادمائیں تھیں، ان کے ان کی جو نا ان کے نوجوان جو تھے بنی اسرائیل کے، اور جو نا فرعونیوں کی جو عورتیں تھیں ان کے یہ خادم بنا دیے گئے. اور سخت جو نا مشکلات تھیں ان کو. اور یہ کیا کرتا تھا کہ بوڑھوں سے بھی کام لیتا تھا، کہ بوڑھوں کو جو نا اینٹیں بنانے پہ لگایا ہوا تھا، اینٹوں کا کام لیتا تھا. عورتوں سے، بوڑھی عورتوں سے جو نا سود کتواتا تھا. یعنی کہ اتنا ظالم تھا کہ ہر بندے سے جو نا کام کرواتا تھا اور ٹیکس وصول کرتا تھا، ٹیکس وصول کرتا تھا. یہ اس کے اندر اس کا ظلم تھا. اور پھر اس نے کیا کیا کہ یذبحون ابناءکم، یہ اس جو نا سخت جو نا اس نے اس بنی اسرائیل کو عذاب دیے کہ لڑکیوں کو زندہ کر دیے. یہاں پر لڑکیوں کا نہیں، نساءکم کا ذکر آیا، اور رجال کا نہیں، ابناءکم کا ذکر آیا کہ لڑکوں کو تو وہ زندہ مار دیتا تھا، زندہ جو نا ان کو مار دیتا تھا، لیکن لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. تو نساءکم اس لیے فرمایا کہ وہ جوان ہو کے جب ان کو عقد نہیں ملے گے تو وہ اپنے والدین کے لیے آزمائش بنتی تھی لڑکیاں. اسی لیے ان کو کہا کہ یہ کیا تھی
کہ یہ تمہارے لیے تمہاری عورتیں آزمائش تھی. تو بنی اسرائیل اور فرعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا جو نا ذکر اس طرح آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد قرآن میں ہی بات ہو گئی، اور پھر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں جب حسد کی وجہ سے بظاہر یہ غلام بن کر مصر میں تشریف لائے تو یہی رہ گئے. ان کا بڑا عروج ہوا یوسف علیہ السلام کا. جب کنعان میں سخت قحط پڑا نا، تو تب یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد مصر میں آ گئے، اور ان کو نام اللہ پاک نے اتنا بڑھایا کہ مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے. اور اسی عرصہ میں وہاں اسرائیلیوں کا بہت دبدبا رہا. اور یوسف علیہ السلام اور فرعون اور اس کے ساتھی وہ جو اس دور کے اندر جو ختم ہو گئے تھے، مر گئے تھے وہ. تو مصر میں کوئی انتظام ہی نہیں تھا، کوئی انتظامی امور نہیں تھا. تو بد نظمی کا یہ حال عالم تھا کہ مصر میں کوئی حکومت تو کسی کی تھی نہیں. اب کیا ہوا کہ ولید بن مصعب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا، یہ شہر اصفہان کا ایک غریب اتار تھا. اس پر بہت قرض تھا. اصفہان سے یہ بھاگ کر شام سے پہنچا، لیکن وہاں بھی کوئی اس کو ذریعہ معاش نہیں ملا. اصفہان سے شام پہنچا تو وہاں بھی کوئی اس کو ذریعہ معاش نہیں پہنچا. تب یہ روزی کی تلاش میں مصر میں آیا. اس نے دیکھا کہ گاؤں میں جو نا تربوز بہت سستے ہیں اور شہر میں جو نا مہنگے ہیں. اس نے جو گاؤں میں تربوز خریدے اور شہر میں فروخت کرنے کے لیے گیا. اب راستے میں فروخت کرتے کرتے وہ جس راستے سے گزرے وہاں اس کو ٹیکس دینا پڑے، جس راستے سے گزرے ٹیکس دینا پڑے، یعنی کہ ٹیکس اتنا زیادہ تھا. وہ کرتے کرتے راستے میں دیتے دیتے اس کے پاس ایک تربوز بچا، باقی سارا وہ ٹیکس کے جو نا حوالے ہو گیا سارا. اب اس کو سارا وہ ٹیکس دینا پڑ گیا، ایک تربوز بچا. اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، میں بھی ایسے کرتا ہوں کہ کوئی ٹیکس لے لیتا ہوں، ان کے اوپر کوئی ٹیکس کا کاروبار کرتا ہوں. اس نے بھی ایسا عمل کیا. اب یہ قبرستان میں چلا گیا کہ اس دور کے اندر کوئی وبا مصر کے اندر ایسی پھیل گئی کہ لوگ بہت مرنا شروع ہو گئے. یہ قبرستان میں بیٹھ گیا. جو بھی کوئی آتا اس سے یہ جو نا 5 روپے لیتا اور لے کے قبر جو نا کے اندر دفن کرواتا. اور قبروں کے اوپر اس نے ٹیکس لینا شروع کر دیا کہ یعنی کہ 5 درہم اس نے قبر کے اوپر ٹیکس لینے شروع کر دیے. اسی طرح اس نے بہت سارا مال کما لیا. اور مال کمال کے ایک دن جو نا شاہی افسر آیا، اس سے بھی اس نے ٹیکس لینا شروع کیا. تو انہوں نے جا کے شاہی افسر کو جو شکایت کر دی. تو یہ ان کے سامنے اس کو پیش کیا گیا. اس نے اپنی ساری رودات سنائی اور رودات سنا کے کہنے لگا کہ اس طرح میں نے پیسہ جمع کیا، یہ آپ لے لیں. ان کو یہ اس کی جو نا ذہانت بڑی پسند آئی، اور پسند آئی تو اس کو کہنے لگے کہ آپ ایسا کرو کہ ہم آپ کو بادشاہت دے دیتے. اب اس نے جو اس کو وزیر بنا لیا گیا. اب یہ کیا کرنے لگا کہ اسی طرح اس نے بہت سارا مال کمایا لوگوں سے ٹیکس لے لے کے اس نے بہت سارا مال کمایا. اب یہ خدا بھی بن کے بیٹھ گیا، لوگوں کو کہتا مجھے سجدہ کرو. جو سجدہ نہ کرتے ان کو اذیتیں دیتا. اب جو بنی اسرائیلی اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو ان کو کیا کرتا؟ ان کو زیتون کا تیل اور گندک کھلا کر یہ بنی اسرائیل کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے کہ اگر مجھے سجدہ نہیں کرو گے تو تمہیں آگ کے اندر اس کے آئل کے اندر جلا دوں گا. تب یہ اسی طرح ظلم کرتا رہا. پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا، جو نہ فرعون نے، جو ولید بن مصعب تھا، اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے جس نے تمام قبطیوں کو، فرعونیوں کو جلا ڈالا ہے، لیکن اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. پھر اس نے بنی اسرائیل کے محلے میں ایک بڑا اژدہا نکلا جو اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ جو اس کے تخت کے نیچے چلا گیا. اس نے یہ خواب اپنے جو نجومیوں کو بتایا تو نجومیوں نے کہا کہ تمہاری سلطنت کے اندر ایک اچھا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا. اس نے اس خوف سے اس نے 1000 سپاہی اور ہتھیار بند اور 1000 دائیاں بنی اسرائیل کے محلوں میں داخل کر دی کہ جس گھر کے اندر لڑکا پیدا ہوتا اسی وقت اس کو ذبح کر دیتے. اور اسی طرح اس نے 12,000 بچے جو وہ قتل کروائے. ایک روایت میں 70,000 قتل کروائے اور 90,000 حمل گرائے اس نے. تو جو نا اسی طرح پھر یہ کیا ہوا کہ بچے مرنے لگ گئے اور کوئی جو نا جوان نہیں رہنے لگا.
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب جو جس دور کے اندر پیدا ہوئے، تو اب اس کا جو حامان وزیر تھا، اس نے کہا کہ اگر اسی طرح ہی کرتا رہا تو ہمارے سلطنت کے اندر لڑکے کم ہو جائیں گے اور لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اب 1 سال حکم ہوا کہ 1 سال کے لیے بچوں کو زندہ رکھا جائے اور 1 سال کے لیے اب جو نا ان کو قتل کر دیا جائے۔ جو زندہ رہنے والا سال تھا اس کے اندر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیدائش ہو گئی، اور جو مارا جانے والا سال تھا اس کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہ بڑے خوبصورت تھے، حسین تھے۔ وہ دایا جس گھر کے اندر تھی، وہ دایا دیکھتے ہی ان کے اوپر جو نا فدا ہو گئی، اور فدا ہو گئی، اور اس کے محبت کا عالم یہ تھا، والقیت علیک کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، والقیت علیک محبت منی، کہ وہ میں نے محبت ڈال دی ان کے دلوں میں اپنی۔ اور وہ محبت جو اللہ پاک نے جس کا ذکر یوسف علیہ السلام کے لیے محبت کا کیا، وہ محبت رب کائنات نے اس دایا کے دل میں بھی ڈال دی۔ اور وہ دایا جو وہ بچے کو جو نا وہ چھپانے لگ گئی، وہ چھپانے لگ گئی۔ اس نے ایک جو نا بکری کا بچہ لیا، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے جو نا اس کا خون ہنڈیا میں ڈال دیا، اور سپاہیوں کو کہا کہ میں نے بچے کو، بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا، اب اس کو میں دفن کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اسی طرح اب ان نجومیوں نے پھر اس کو، فرعون کو خبر دے دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن ادھر ہمارے جو نا اسرائیلی کے گھروں کے اندر ہے یہ بچہ۔ اب اس نے پھر وہ سختی کر دی، اور وہ جو سپاہی تھے اپنے، ان کو حکم دیا کہ آپ جا کے ان کو تلاش کریں۔ جب تلاشی لی گئی گھر گھر سے، اور ادھر سے تلاشی لی گئی، تو ادھر سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نا ان کو حکم ہوا، ان کی والدہ نے اپنی ان کی بہن کو کہا کہ ایک صندوق تیار کروایا جائے، اور وہ صندوق لکڑی کا تیار کروایا۔ وہ سانوم نامی ایک آدمی تھا، اس نے تیار کیا۔ جب فرعون نے اعلان کیا کہ وہ جو بچہ ہے جس گھر سے بھی ملے گا میں اس کو انعام دوں گا، تو یہ سانوم نامی جو آدمی تھا جس نے صندوق تیار کیا، یہ لالچ میں آ گیا، اور یہ نہ آیا مخبری کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے ایسا روب اس کے اوپر ڈالا کہ اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور یہ گھبرا گیا۔ اور گھبرانے کے بعد اس نے فوراً ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آیا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام بچے ہی تھے تو ایمان لے آیا۔ پھر اس نے جو نا وہ صندوق کا وہ جو اجرت تھی وہ بھی نہ لی، اور اس صندوق کے اندر ان کی والدہ نے آپ کو غسل دیا، اور ان کو اچھے کپڑے پہنائے، پہنا کے ان کو دریا نیل میں ڈال دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حسین و جمیل بچہ، آپ گھبرائیں نہیں، اس کو واپس آپ کی گود میں لوٹاؤں گا۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دریا میں ڈال دیا۔ فرعون جو اپنے محل میں بیٹھا نظارہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ دور سے صندوق آ رہا ہے، اپنے خادموں کو حکم دیا کہ صندوق کو پکڑا جائے۔ جو پکڑا تو دیکھا تو اندر تو بچہ ہے، اور وہ بچہ ہے، اس بچے کو دیکھ کے حضرت آسیہ جو تھی، یہ بے اولاد تھی، یہ کہنے لگی کہ میں اس بچے کو قتل نہیں کرنے دوں گی، تو بڑا حسین بچہ ہے، اس کو میں اپنی اولاد بناؤں گی۔ اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے فرعون کے دربار میں رہے تو یہ دودھ نہیں کسی کا پیتے تھے، کیونکہ اللہ پاک کی کا وعدہ تھا کہ والدہ موسیٰ سے کہ میں اس کو آپ کی گود میں دوبارہ لوٹاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب واپس لوٹانے لگے اللہ پاک، تو وہ دودھ نہیں کسی کا پیتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن کو کہا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، ذرا جائزہ لے کے آؤ۔ اور جب وہ بہن آئی اور آ کے انہوں نے محل میں جائزہ لیا، تو وہ محل کی دائیاں وہ کہہ رہی تھی کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ وہ بہن کہنے لگی کہ دایا کو میں بھی جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ وہاں رہتی ہے، وہ بھی دودھ پلاتی ہے۔ انہوں نے کہا لے کے آئیں۔ جب ان کو لایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلایا تو آپ نے دودھ پی لیا۔ اس پر فرعون کو شک ہوا، اس نے کہا یہ وہی اس کی والدہ ہے۔ آپ فرمانے لگی نہیں، میرا دودھ ایسا ہے کہ جو ہر بچہ پی لیتا ہے، ہر بچہ پی لیتا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے دودھ بھی جو نہ پیا، اور اللہ پاک نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی گود میں لوٹا دیا، اور وہ پھر اس نے ان کو مال و دولت دے کے فرعون نے واپس لوٹایا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام بڑے پروٹوکول کے ساتھ پلتے رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہو گئے تو ایک دن ایک قبطی اور اسرائیلی میں جھگڑا ہو گیا۔ قبطی اسرائیلیوں کو جو نا لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے پہ مجبور کر رہا تھا، اور وہ انکار کرتا چلا جا رہا تھا۔ اسرائیلی نے آپ کو پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا، مگر وہ نہیں رکا، تو آپ نے مکہ مارا تو وہ
किप्ती मर गया। अगले दिन फिर वो इसराइली, उसका झगड़ा किसी किप्ती के साथ हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम आप किप्ती को बचाने के लिए आगे बढ़े। अब उस इसराइली को खौफ था, उसने कहा कि कल आपने उसको मारा, आज मुझे मारना चाह रहे। इस पर यह खबर जो ना फिरौन के दरबार में पहुंच गई। जब फिरौन के दरबार में पहुंची, वो आपका दुश्मन हो गया और उसने अपनी फौज आपके पीछे लगा दी। मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे जब फौज लगाई तो मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने, इसके दरबार के अंदर एक मोमिन पलता था जिसका सूरह मोमिन के अंदर जिक्र है, वो भागा हुआ आया। उसने आके कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप यहाँ से चले जाएं, ये फिरौन आपका दुश्मन हो चुका है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अब शोएब अलैहिस्सलाम के पास चले गए, जो ना वहां पर मिस्र में, और वहां पर चले गए और एक दरख्त के नीचे बैठ गए और वहां बैठ के रब्बे कायनात से इल्तिजा की, रब्बी अंजलतु इलैया मिन खैरिन फकीर। उस वक्त जो दुआ की तो रब्बे कायनात ने उस दुआ को कबूल फरमाया। और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां वो दो अपने जानवरों को पानी पिला रही थी, उस वक्त आपने उनके जानवरों को पानी पिला दिया। और भारी पत्थर तब उठा के लोगों को तंग करता था, रास्ते में पड़ा हुआ था, उसको साइड पे कर दिया। उन बच्चियों ने जाके अपने वालिद को बताया कि ऐसा ऐसा नौजवान है। उन्हें जो ना वालिद ने कहा कि उनको ले आओ अपने घर में, लेके गई वो बच्चियां। तो उस वक्त ना जो ना शुएब अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी थे, वो मुतासर हुए और उन्होंने फिर बीबी सफूरा के साथ आपका निकाह फरमा दिया। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर फरमाया कि इसमें तुम्हारी क्या थी, आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह पाक ने बनाई इसराइल की आजमाइशों का इसके अंदर जिक्र फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह हमें इन ये कुरान मजीद से अल्लाह अल्लाह हमें इल्म व अमल दोनों नसीब फरमा और तकवा तहारत नसीब फरमा। ये कुरान मजीद इल्म भी है, अमल भी है, तकवा भी है, खैर भी है, और ये सारा तकवा तहारत हमें इससे नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।